میں بات کروں گی سندھ کی، جو کہ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہی صوبہ آج کلائمیٹک ایکشن اور ماحولیاتی بحالی کا ایک مضبوط ماڈل بھی بن چکا ہے۔ لیکن میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ باقی کی جو حکومتیں ہیں، کیا وہ اس قسم کی صورتحال سے یا پھر قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آخرکار یہ بات پاکستان کی ہے، کسی ایک صوبے کی نہیں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی آج دنیا کے سامنے ایک سنگین عالمی بحران کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عالمی سطح پر ماہرین کے مطابق ترقی یافتہ ممالک بالخصوص G20 اور دیگر صنعتی معیشتیں مجموعی کاربن اخراج کا تقریباً 80% ذمہ دار ہیں، جبکہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک اور اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اب کسی فرضی یا پھر مستقبل یا خطرے تک محدود نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ ایک موجودہ حقیقت بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں شدید گرمی کی لہریں ہیں، غیر معمولی بارشیں ہیں، تباہ کن سیلاب ہیں، طوفان ہے، سونامی ہے، جنگلات کی آگ ہے، یہاں تک کہ خشک سالی اور گلیشیئرز کے پگھلنے جیسے واقعات مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں نے زمین کے قدرتی نظام کو غیر مستحکم کر دیا۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو آلودگی میں نہایت کم حصہ رکھنے کے باوجود موسمیاتی خطرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ عالمی کاربن کے اخراج میں پاکستان کا 0.8% سے بھی کم حصہ ہے، مگر اس کے باوجود اسے دنیا کے سب سے زیادہ موسمیاتی خطرات والے ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ Pakistan's contribution to global greenhouse gas emission is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. Our commitment to delivering on our climate agenda, however, remains steadfast and unwavering. So the word floods, the word rains, the word monsoon doesn't quite encapsulate the devastation that we are experiencing at the moment. This is a catastrophe of epic, apocalyptic, biblical proportions. I'm sure we've all heard of Noah's floods, and it is said that it rained for 40 days and 40 nights. Well, our monsoon climate catastrophe started in mid-June, and the rains went on and on and on. اور اس کی بڑی مثال 2022 کے تباہ کن سیلاب ہیں، جنہوں نے ملک کے تقریباً 1/3 حصے کو زیرآب کر دیا۔ ان سیلابوں سے 33 ملین سے زائد افراد متاثر ہوئے، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی اور تقریباً $30 ارب کا معاشی نقصان بھی ہوا۔ اس تباہی کو عالمی اداروں نے بائبلکل اور اپوکلپٹک سطح کی آفت قرار دیا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مختلف سطحوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں گزشتہ 2 سالوں سے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا قیام وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ وہ قومی صلاحیت ہے کہ جس میں وقت سے پہلے قریب 6 سے 10 ماہ پہلے آنے والے آفات، حادثات اور اس طرح کی دیگر علامتی شواہد کی نوش روشنی میں وہ پروجیکشن بنائی جاتی ہیں جس کو ڈیزاسٹرز ارلی وارننگ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیزاسٹرز کی ارلی وارننگ یا آفات کی پیش کی اطلاع ہم تمام صوبوں کے ساتھ PDMAs کے ذریعے شیئر کرتے ہیں۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی نے قومی کلائمیٹ پالیسی اور آفات سے نمٹنے کے منصوبوں پر کام کیا۔ حالیہ برسوں میں وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطے بہتر بنانے، سیلاب اور ہیٹ ویو سے نمٹنے کی تیاری اور ابتدائی انتباہی نظام یعنی کہ انیشیل وارننگ کا جو سسٹم ہے اس کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی۔ 2025 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ UNDP کے ایک جدید ابتدائی وارننگ سسٹم کو شروع کیا گیا، جس کا مقصد سیلاب، گلیشیئرز کے پھٹنے اور دیگر خطرات کی پیش کی اطلاع دے کر جانی اور مالی نقصان کو کم کرنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے عالمی مالیاتی اداروں سے بھی موسمیاتی منصوبوں کے لیے معاونت حاصل کی، جن میں عالمی بینک کے تقریباً $20 ارب کے ترقیاتی اور کلائمیٹ پروگرام یعنی IMF کے کلائمیٹ ریزیلینس فنڈز اور ایشیائی ترقیاتی کے ADB بینک منصوبے شامل ہیں۔ توانائی کے شعبے میں بھی تبدیلی جاری ہے۔ پاکستان میں شمسی توانائی، ہوا سے بجلی اور دیگر قابل تجدید ذرائع کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ فوسل فیولز پر انحصار کم کیا جا سکے اور کاربن اخراج میں کمی لائی جا سکے۔ میں بات کروں گی سندھ کی، جو کہ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہی صوبہ آج کلائمیٹک ایکشن اور ماحولیاتی بحالی کا ایک مضبوط ماڈل بھی بن چکا ہے۔ اور اس حکومت میں محکمہ ماحولیات اور فارسٹ مینگرووز پروگرام نے ایک ایسا ماحولیاتی انقلاب برپا کیا ہے جسے عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔
इंडस डेल्टा के मैंग्रोव्स, जो दुनिया के सबसे बड़े कुदरती इकोसिस्टम्स में शुमार होते हैं, सिंध के साहिली इलाकों के लिए कुदरती हिफाजती दीवार का किरदार अदा करते हैं। ये मैंग्रोव्स पाकिस्तान के 90% से ज्यादा मैंग्रोव्स कवर पर मुश्तमिल हैं और दुनिया के 8वें बड़े जबकि एशिया के 5वें बड़े मैंग्रोव ब्लॉक के तौर पर जाने जाते हैं। ये न सिर्फ साहिली इलाकों को समुद्री तूफानों जबकि साहिली यानी कि सी इंट्रूजन कटाव से भी बचाते हैं, बल्कि लाखों अफराद की रोजी रोटी का जरिया भी है। 2008 में सिंध के मैंग्रोव्स का रकबा तकरीबन 2,70,000 एकड़ था, जो बढ़कर 2025 तक 6,75,000 एकड़ तक पहुंच चुका है। मजमूई तौर पर इंडस डेल्टा में मैंग्रोव्स का रकबा तकरीबन 15 लाख एकड़ तक फैला हुआ है, जबकि कवर्ड एरिया तकरीबन 6,75,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, जहां तकरीबन 2.7 अरब दरख्त मौजूद हैं और ये इजाफा दुनिया के बड़े माहौलियाती बहाली मंसूबों में शुमार किया जाता है। सिंध ने शजरकारी के मैदान में आलमी सतह पर गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं और मुतअद्दिद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। 2009 में एक ही दिन में 5,41,000 पौधे लगाए गए। 2013 में ये तादाद बढ़कर 8.5 लाख तक पहुंच गई, जबकि 2018 की अगर मैं बात करूं तो ये 11 लाख से भी तजावुज कर चुकी। आलमी रिकॉर्ड्स कायम किए गए सिंध हुकूमत की तरफ से। इसी ज़मीन में ये रिकॉर्ड्स सिंध को आलमी माहौलियाती बहाली के एक नुमाया मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। माशी सतह पर भी सिंध ने एक तारीखी कदम उठाया और पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया जिसने इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग सिस्टम में शमूलियत इख्तियार की, जिससे तकरीबन 4 करोड़ अमरीकी डॉलर की आमदनी हासिल हुई। ये इकदाम ये जाहिर करता है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माशी तरक्की एक साथ चल सकते हैं। महकमा जंगलात सिंध के तहत मजीद नुमाया इकदामात में 1,25,000 एकड़ रेवरीन फॉरेस्ट की बहाली, जबकि 40,000 एकड़ इनलैंड फॉरेस्ट की रिजुवेनेशन, 25,000 एकड़ रेंज लैंड्स में ग्रेजिंग ब्लॉक्स का क़याम और 300 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स की तामीर, 45,000 किलोमीटर सड़कों और नहरों के किनारों पर शजरकारी, 100 मिलियन से ज्यादा पौधों की नर्सरियों में तैयारी और 6,000 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट्री का क़याम शामिल है। ये तमाम इक़दामात इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि सिंध हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ महज पॉलिसी सतह पर नहीं बल्कि आलमी मैदान में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। सैलाबी बहाली हो, साहिली तहफ़्फ़ुज़, मैंग्रोव्स की तौसीह, शजरकारी या फिर कार्बन क्रेडिट्स और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सिंध एक ऐसे पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा है जो कि माहौलियाती तौर पर महफूज, माशी तौर पर मुतवाज़न और मौसमियाती लिहाज से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि काम किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि बाकी की जो हुकूमतें हैं, ख़्वाह वो पंजाब की हो, KP की हो, बलोचिस्तान की हो या फिर ऊपर आज़ाद कश्मीर में, क्या वो इस किस्म की सूरत हाल से या फिर कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयार हैं? उनकी जानिब से तैयारी की जा रही है? क्योंकि आखिरकार ये बात पाकिस्तान की है, किसी एक सूबे की नहीं है।